ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ ایک گاؤں تھا جس میں ایک شکاری رہتا تھا جس کا نام موئس کبیر تھا۔ وہ بہت ہی مشہور شکاری تھا جو شیر کا شکار کرنے میں بہت ہی ماہر مانا جاتا تھا۔ ایک دن اس گاؤں کے پاس ایک جنگل میں ایک شیر آ گیا جو بہت ہی خونخوار تھا۔ لوگ بہت زیادہ پریشان تھے کیونکہ ان کے کھیت اس جنگل کے پاس تھے۔ لوگوں نے کھیتی باڑی کرنا چھوڑ دی کیونکہ وہ شیر ان کے کھیتوں میں گھس آتا تھا۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ سب گاؤں والے اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں اور اس مسئلے کے حل کے لیے چودھری صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں۔ چودھری صاحب سب کے سامنے اعلان کرتے ہیں، جو شخص بھی اس شیر کو پکڑ کے گاؤں سے باہر لے جائے گا میں اس کو 5 لاکھ انعام دوں گا۔ یہ اعلان سن کے موئس کبیر جو شیر پکڑنے میں ماہر تھا اس نے شکار کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ وہ شہر چلا جاتا ہے اور شہر جا کر ایک نئی بندوق خرید لیتا ہے۔ اس کے ساتھ وہ 2 جال خریدتا ہے اور ایک تیز دھار چاقو بھی خرید لیتا ہے۔ وہ واپس جب اپنے گاؤں جاتا ہے تو شیر کو پکڑنے کی پلاننگ سٹارٹ کر دیتا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ شیر لازمی رات کے ٹائم نہر پہ پانی پینے ضرور جائے گا۔ وہ جاتا ہے اور نہر کے آس پاس ایک جال بچھا دیتا ہے اور پھر پاس ایک درخت کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزرتا ہے کہ اسے دور سے ایک شیر آتا دکھائی دیتا ہے۔ وہ چوکنا ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ جیسے ہی شیر نہر کے پاس آتا ہے اور پانی پینے لگتا ہے تو موئس کبیر تیزی سے جال کھینچ لیتا ہے۔ وہ شیر اس جال میں بری طرح پھنس جاتا ہے۔ موئس کبیر درخت سے اترتا ہے اور اس بندھے ہوئے شیر کو وہاں سے لے جاتا ہے اور چڑیا گھر میں دے دیتا ہے۔ اس کے بعد موئس کبیر گاؤں میں جاتا ہے اور تمام لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے اور سب کو بتاتا ہے کہ میں نے شیر کو پکڑ لیا ہے، اب آپ سب بے فکر ہو کے اپنے کھیتوں میں جا کے کام کر سکتے ہیں۔ تمام لوگ بہت ہی خوش ہوتے ہیں اور اس کو دعائیں دیتے ہیں۔ اس کے بعد موئس کبیر جاتا ہے چودھری صاحب کے پاس اور ان سے کہتا ہے کہ چودھری صاحب میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، میں نے شیر کو پکڑ لیا ہے، اب آپ بھی اپنا وعدہ پورا کریں۔ چودھری صاحب جب یہ بات سنتے ہیں تو ان کے ذہن میں لالچ آ جاتی ہے۔ وہ پیسے دینے سے صاف انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں چلا جا ادھر سے۔ موئس کبیر یہ سن کے بہت ہی غصے میں آ جاتا ہے لیکن خاموشی سے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کچھ دن گزرتے ہیں کہ چودھری صاحب کے کھیت میں جہاں پہ بہت ہی زیادہ گاجریں لگی ہوئی تھیں اس کھیت میں ایک خرگوش آ جاتا ہے۔ وہ خرگوش ان کے کھیت کو خراب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب چودھری صاحب کو پتہ چلتا ہے تو چودھری صاحب اس خرگوش کو پکڑنے کی بہت کوشش کرتے ہیں۔ چودھری صاحب کی لاکھوں کوشش کے باوجود وہ خرگوش ان سے نہیں پکڑا جاتا۔ وہ خرگوش واپس اگلے دن پھر ان کے کھیت میں آ جاتا ہے اور ان کے کھیت کو نقصان پہنچاتا ہے، یہاں تک کہ آدھے سے زیادہ کھیت برباد ہو جاتا ہے۔ اب چودھری صاحب بہت ہی پریشان ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ موئس کبیر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ وہ موئس کبیر کے گھر پہ جاتے ہیں اور دروازہ کھڑکھڑاتے ہیں لیکن موئس کبیر ان کی کوئی بات نہیں سنتا۔
وہ صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ چودھری صاحب پہلے تو آپ میرے 5 لاکھ ادا کریں اور مزید اس خرگوش کو پکڑنے کے ایڈوانس مجھے 2 لاکھ روپے دیں۔ اب چودھری صاحب بہت ہی پریشان ہوتے ہیں اور لہٰذا وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ موئز کبیر کی رقم اس کو ادا کریں گے۔ موئز کبیر کو 7 لاکھ ادا کیے جاتے ہیں۔ پھر موئز کبیر جاتا ہے اور اس خرگوش کو پکڑتا ہے اور پکڑ کے چودھری صاحب کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ وہی خرگوش تھا جسے موئز کبیر نے بھگا بھگا کر چودھری کے کھیت میں بھیجا تھا تاکہ وہ اپنا پیسہ لے سکے۔ تو دوستوں، کہیں آپ نے بھی کسی کے پیسے تو نہیں دینے؟ اگر آپ نے کسی کے پیسے دینے ہیں تو آپ ادا کر دیں اس سے پہلے کہ آپ کے کھیت میں بھی کوئی خرگوش آ جائے۔